بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لینئر ریگریشن کا ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہم ایرر کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں ٹریننگ کے دوران, اور اس کے لیے ایرر کو منیمائز کرنے کے لیے ہم گریڈینٹ ڈسینٹ کا ایک فنکشن یوز کرتے ہیں. اب ہم بات کریں گے کہ گریڈینٹ ڈسینٹ کا جو میتھڈ ہے اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بتایا کہ گریڈینٹ ڈسینٹ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایرر کو اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ ریڈیوس کریں گے جس طرح آپ ایک پہاڑی سے اتر رہے ہو. تو یہ ایک بڑا لمبا اور پینس ٹیکنگ پروسیس ہے. تو ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور ہم اس کے اسٹاپنگ کرائٹیریا پہ بھی آج بات کریں گے. تو پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لرننگ ریٹ. لرننگ ریٹ کے اوپر ہم نے بات کی کہ لرننگ ریٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کس سپیڈ سے اترنا ہے اس پہاڑی کے ساتھ, ڈسینٹ ہم نے کتنی سپیڈ سے کرنا ہے. تو لرننگ ریٹ ہمارا بڑا ہوگا تو ہم بہت زیادہ سپیڈ سے اتریں گے اور جس کا رسک کیا ہے کہ ہم منیمم ایرر کو اوور شوٹ کر جائیں گے. اور اگر ہم بہت تھوڑا لرننگ ریٹ رکھیں گے تو ہم آہستہ آہستہ اتر رہے ہوں گے اور اس میں ہمیں کنورج کرنے میں, یعنی ہمیں منیمم ایرر تک پہنچنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. تو ہمارا ایک اڈیپٹیو لرننگ کا بھی طریقہ ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, اڈیپٹیو لرننگ ریٹ رکھتے ہیں. شروع میں ہم لرننگ ریٹ کو بڑا رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم اس کو ریڈیوس بھی کر دیتے ہیں. اب اس میں ٹرک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری لرننگ کب کمپلیٹ ہوگی یا ہم کہاں جا کے لرننگ کو سٹاپ کریں گے. کیونکہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ ہماری لرننگ اتنی دیر میں ہوگی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ہاف وے میں ہم لرننگ ریٹ کو تھوڑا سا کم کر دیں. تو اس کے مختلف میتھڈز ہیں جو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیسے پتہ لگتا ہے کہ ہم نے لرننگ کو روکنا کب. تو جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ لرننگ کب تک رکے گی اندازاً, تو اس کے ہاف وے میں جا کے ہم لرننگ ریٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں, مزید آگے جا کے لرننگ ریٹ کو اور ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو اٹ از ایڈوائزبل کہ ہم لرننگ ریٹ کو کم کرتے جائیں. یہ ہے اڈیپٹیو لرننگ کا میتھڈ. اکثر پریکٹیکل سینیریوز کے اندر جب کلائنٹ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو اس میں لرننگ ریٹ کو اڈیپٹیو نہیں رکھا جاتا. ایک کانسٹنٹ لرننگ ریٹ بھی صحیح کام کر جاتا ہے. اگر آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے ایک اچھا لرننگ ریٹ, بیلنسنگ لرننگ ریٹ سیٹ کر لی ہے, تو پھر آپ کو اس کو اڈیپٹیو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہماری کنورجنس ہو گئی ہے, یعنی ہم منیمم ایرر کے اوپر پہنچ چکے ہیں. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک ڈیفائن کر لیں کہ ہم نے کتنی ایکوریسی اچیو کرنی ہے. لیٹ سے ہم کہتے ہیں کہ جی 10% ہم ایرر ٹالریٹ کر لیں گے, تو جب ہمارے پاس 90% ایکوریسی اچیو ہو جائے وہاں پہ ہم اپنے لرننگ کے پروسیس کو سٹاپ کر دیں گے. یا ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ 95% ایکوریسی ہمارے لیے کافی ہے یا 85% ایکوریسی ہمارے لیے کافی ہے. تو جب ہم شروع میں بزنس ریکوائرمنٹس لیتے ہیں کلائنٹ سے, اس کی پرابلم کو اسٹڈی کر کے اور اپنے انجینئرس کے ساتھ ڈسکس کر کے ہم یہ فارمولیٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس طرح کی پرابلم پہ کتنی ایکوریسی ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور پھر ہم کلائنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس ماڈل کی آپ کو ایکوریسی جو ہے وہ 80% دیں گے یا 90% دیں گے. اکثر پریکٹیکل اپلیکیشنز کے اندر جو نان کریٹیکل اپلیکیشنز ہوتے ہیں اس پہ 80-85% ایکوریسی پہ کلائنٹ مان جاتا ہے. ہاں, اگر بہت ہی زیادہ کوئی کریٹیکل اپلیکیشن ہے, کوئی میڈیکل کی اپلیکیشن ہے یا ایسی اپلیکیشن ہے جس میں لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے یا صحت کا معاملہ ہے, تو وہاں پہ کلائنٹ آپ سے 90%, 95% یا اس سے بھی زیادہ ایکوریسی مانگ سکتا ہے. اس پہ پھر آپ اتنے ہی ٹائم اور اتنے ہی ریسورسز زیادہ مانگتے ہو, اتنی ہی بڑی ٹیم لگاتے ہو تاکہ اس ایکوریسی کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں. تو ٹارگٹ ایکوریسی ہماری اگر ڈیفائنڈ ہوتی ہے اس کے قریب جا کے ہم لرننگ کو روک سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹارگٹ ایکوریسی بہت ہائی رکھ دیتے ہیں اور جو ہم نے ماڈل لگایا ہے اور جتنا ہمارے پاس ڈیٹا ہے اور جو پیرامیٹر ہم نے رکھے ہوئے ہیں, سیٹ کیے ہوئے ہیں, اس ٹارگٹ ایکوریسی تک ہم اچیو ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ہم نے ٹارگٹ ایکوریسی رکھ دی 90% اور ہمارا ساری سیٹنگز یعنی سیٹنگز, الگوریدم اور ڈیٹا اس طرح کا ہے کہ ہم 85% تک جا سکتے ہیں. تو پھر تو وہ الگوریدم ہمیشہ ہی چلتا رہے گا, وہ ایک انفینٹ لوپ چل جائے گا. تو وہاں پہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے. ایک انٹرویو کوشچن میں کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا کہ وائل لوپ کس لیے یوز ہوتا ہے, تو انہوں نے جواب دیا کہ انفینٹ لوپس لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہمارا کام انفینٹ لوپس نہیں لگانا ہوتا, ان کو روکنا ہوتا ہے. اچھا, اب دوسرا کرائٹیریا ہمارا کیا ہو سکتا ہے
کہ ہمارا ایرر جو ہے ہم اس کو چلاتے رہیں اپنے الگوریدم کو، اور یہ دیکھیں کہ جب ہمارا ایرر منیمم چینج آنا شروع ہو جائے اس کے اندر، کیونکہ ہر سٹیپ پہ ایرر کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، کبھی کبھی تھوڑا اضافہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن موسٹلی اس کے اندر ایک کمی چلتی رہے گی اور ایک خاص ویلیو کے ساتھ. جب ہم دیکھیں کہ ایرر کم ہونا بند ہو گیا ہے، یہ بہت ہی بیئر بون ہو گیا ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو روک دیں گے لرننگ کو. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایرر کا جو اندر چینج آیا ہے اس کا میگنیچیوڈ کیا ہے. اگر وہ میگنیچیوڈ جو ہے وہ کلوز ٹو زیرو ہو جائے، وہاں پہ ہم لرننگ اس کی روک سکتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لرننگ ریٹ ہمارا زیادہ ہوتا ہے تو ہم ایرر کے منیمم ویلیو کے آگے ٹو اینڈ فرو آسیلیٹ کرتے رہتے ہیں، تو ایرر جو ہمارا چینج ہے وہ زیرو نہیں ہوتا. تو اس میں ہم ایک تھرڈ سینیریو بھی بنا سکتے ہیں، ہم ایک میکسیمم نمبر آف آئٹریشنز بھی دے سکتے ہیں اپنے الگوریتم کی، کہ ہم نے اس کو اسٹیپ وائز ریڈیوس کرنا ہے. تو اگر ٹارگیٹ ایکوریسی اچیو ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، یا ایرر کا منیمم چینج ہو جائے. اگر نہیں تو ہم ایک فکس نمبر آف آئٹریشن دے دیں، 500 دے دیں، 1000 دے دیں، 5000 دے دیں، ڈیپینڈس کہ ہمارے اندر کتنا صبر ہے، کتنا پیشنس ہے، کتنی پاورفل ہماری مشین ہے. تو اس میں ہم فکس نمبر آف آئٹریشنز بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں پہ لرننگ سٹاپ ہو جائے. تو ڈفرینٹ ہم کرائٹیریا دے سکتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا جتنا ایرر کنورج ہونا تھا کنورج ہو گیا. اس کے اور ٹرکس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ہم فیچرز کو اسکیل کر سکتے ہیں، اس سے ہماری کنورجنس کی سپیڈ بھی تیز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اسکیلنگ آف فیچرز جو ہے یہ ایک ٹرک ہے جس کے ذریعے سے ہم کنورجنس کو فاسٹر کر سکتے ہیں. دوسرا ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم ہمیشہ سٹارٹ کریں گے رینڈم ویلیوز کے ساتھ، یعنی جو ہماری لینئر ریگریشن کی ایکویشن ہوگی اس کی سلوپ اور انٹرسیپٹ کو ہم رینڈم لیں گے اور ان کو لرن کر کے ہم امپروو کریں گے. تو ہو سکتا ہے ہماری انیشیل جو رینڈم ویلیو ہے وہی اچھی نہیں تھی، تو اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ انیشیل رینڈم ویلیوز کے ساتھ ہم اس کو ری سٹارٹ کرتے رہتے ہیں. اس کو رینڈم ری سٹارٹ کا پروسیس بھی کرتے ہیں. تو ہم 10 15 20 ڈفرینٹ انیشیل رینڈم ویلیوز کے ساتھ ہم اس کو ری سٹارٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کون سی رینڈم ویلیو کے ساتھ ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ آپٹیمل آیا. کیونکہ جب ہم رینڈم نمبر کے ساتھ سٹارٹ کریں گے تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اچھا رینڈم نمبر لیا ہے یا برا رینڈم نمبر لیا ہے. تو جب بھی ہم نے سٹارٹ کرنا ہے اپنے الگوریدم کو، ہم ایک رینڈم سلوپ کے ساتھ اور رینڈم وائی انٹرسیپٹ کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کو ہم مختلف رینڈم ویلیوز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رینڈم ویلیو کے ساتھ جو ہمارا رن ہے گریڈینٹ ڈسینٹ کا وہ کتنے آپٹیمل سولوشن تک پہنچ پایا ہے. اگر ہمارے پاس کمپٹیشن پاور ہو اور اگر ہمارے پاس ٹائم بھی ہو تو یہ ہم رینڈم ریسٹارٹ کئی دفعہ کروا کے ہم اس میں سے آپٹیمل ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں. تو آج کے ٹاپک میں ہم نے کیا پڑھا کہ گریڈینٹ ڈسینٹ کا الگوریدم جو ہے اس کے اندر لرننگ ریٹ کو ہم کیسے آپٹیمل ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے کنورجنس کو ہم کب روکیں گے، اور کون سے ٹرکس ہیں جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں ہماری آپٹیمل لرننگ اچیو کرنے کے لیے.